اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، نقیب اعظم ہند، ادیب شہید حضرت قاری یوسف رضا صاحب سنبھلی، معزز سامعین اور پردے سے سماعت کرنے والی جملہ خواتین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کی بستی میں آج خان وادہ اعلی حضرت کے چشم و چراغ حضور الشاہ الحاج احسن میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہونے والی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ایسے ہی موقع پر شاید کسی نے کہا تھا کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، سجتی ہیں جن کے دم سے غریبوں کی بستیاں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں اور حضرت تشریف لائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، کیا کہنے ہیں قاری صاحب؟ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، اور بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر، بڑے بڑوں کو مصیبت میں یا نبی کہہ کر در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ در رسول پہ دامن بچھانا پڑتا ہے۔ اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اگر ہے خواہش جنت تو باادب ہو جا، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ برکات رضا، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں قاری صاحب؟ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے۔ اور حضرت مولانا ادریس رضا صاحب بتایا کہ بریلی سے وابستہ ہیں، ان کی تعلیم بھی وہیں کی ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز بھی بریلی شریف سے کروں۔ کیا بات ہے، بالکل۔ کسی نے کہا ہے احمد رضا کی دل میں محبت بسا کے دیکھ، ان کی حریم ناز میں آنکھیں بچھا کے دیکھ، گر دیکھنی ہے عظمت محبوب کبریا، اے کم نظر بریلی کا سرما لگا کے دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا خان۔ انشاءاللہ تعالی میری گفتگو کا آغاز بھی بریلی سے ہی ہوگا۔ اور آپ دیکھیں حضرات، شہر جبل پور راجستھان سے چل کر ان کی بارگاہ میں کچھ ان کے مریدین تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی، حضور ہماری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ آپ ہمارے شہر جبل پور تشریف لے چلیں۔ آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹرین سے سفر کرنے کے بعد اس گاؤں تک جانے کے لیے کچھ سفر ایسا تھا جسے گھوڑے تانگے سے طے کرنا پڑتا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انہی مریدوں کے ساتھ گھوڑے تانگے میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں۔ گھوڑا تانگا اچانک گاؤں کے قریب سے گزرا، اور اسی گاؤں کا ایک کھیلتا ہوا بچہ اچانک گھوڑے تانگے کے پہیے کے نیچے آ گیا۔ بظاہر بچے نے دم توڑ دیا، اس کے پیٹ اور سینے کے درمیان سے تانگے کا پہیہ اترا، بچے نے بظاہر دم توڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
مفتی بھی عطا فرمائے تو مفتی اعظم، غوث عطا فرمائے تو غوث اعظم، سبحان اللہ، محدث عطا فرمائے تو محدث اعظم، بے شک، اور حسین عطا فرمائے تو شہید اعظم، بے شک، اور رسول عطا فرمائے تو رسول اعظم، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جب بظاہر بچے نے دم توڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو پوری بستی آ کر وہاں جمع ہو گئی۔ گھوڑے تانگے والے کو لوگ مارنا ہی چاہتے تھے۔ اچانک جب جمع غفیر لوگوں کا وہاں جمع ہو گیا اور انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں اس گھوڑے تانگے والے پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرات محترم مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں آخر اسے کیوں مارنے پر تلے ہوئے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضور آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی جان چلی گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا، ایک بات بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے بچے کو دوبارہ زندہ کر دے تو راضی ہو جاؤ گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات آپ نے ارشاد فرمایا، حضور بچہ زندہ ہو گیا تو ہمارا اس کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک ولی کی پاور، مفتی اعظم اعلی حضرت کے شہزادے ہیں، ان کی پاور دیکھیں آپ حضرات۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دستے ولایت بڑھایا، بچے کے سینے سے مس کیا، اور بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اسی بچے کے سینے پر دم کر دیا۔ حضرات مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچے کے سینے پر دم کرنا تھا کہ اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور حرکت پیدا ہونے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف دوڑتا جاتا تھا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا جاتا تھا، لوگوں مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ مولانا ادریس رضا صاحب کے مدرسے سے بچوں کی دستار بندی ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے، انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قربان جائیے حضرات محترم، یہی وہ قرآن ہے۔ حضرات دنیا کے اندر جتنی بھی آسمان سے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں نازل ہوئی، ان سب میں قرآن پاک بے مثال، اور پوری کائنات میں ہمارے رسول بے مثال۔ آئیے، یہ قرآن پاک جب تک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا مکے کے اندر، تو یہ اہل عرب پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو میدان فصاحت و بلاغت کا شہسوار سمجھتے تھے، پوری دنیا کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا، اور یہی قرآن پاک پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جب کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو حضرات محترم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں، مگر حضرات جب اللہ کے مقدس رسول اپنی زبان نبوت اور رسالت سے قرآن پاک کو تلاوت فرماتے ہوں گے تو کتنا لطف آتا ہوگا سننے میں، حضرات کتنا سرور آتا ہوگا سننے میں، کتنا سکون ملتا ہوگا دلوں کو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، اور جب قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی، تو حضرات محترم پوری دنیا نے دیکھا، پوری کائنات نے دیکھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ اللہ کے مقدس قرآن کو سنتے تھے تو قرآن سننے کے بعد نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور جس بڑھیا کی بات ابھی آپ نے مولانا یوسف رضا صاحب سے سنی، اس نے یہی تو کہا تھا کہ جب وہ گٹری باندھ کے جا رہی تھی تو حضرات محترم وہ سرکار کی بارگاہ میں یہی تو پیش کر رہی تھی، سرکار کو یہی تو بتا رہی تھی کہ ہمیشہ بچ کے رہنا بیٹا جو کوئی لینا مسکا، اور جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا، وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے،
جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ حضرات یہی قرآن پاک تھا، جب قرآن پاک کو پڑھ کے اللہ کے رسول نے لوگوں کو سنایا تو بریلی کی سرزمین سے حضرات محترم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کے کہا تھا یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ یہ قرآن ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے جہاں تعلیم نہیں ہوتی، جہاں قرآن کا علم نہیں ہوتا، جہاں رسول کی سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا، ہماری قوم کی حالت آپ دیکھیں۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو۔ آج مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ کھانے کا سلیقہ ہے نہ پینے کا سلیقہ ہے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں قاری طاہر صاحب، بہیڑی میں پڑھا چکے ہیں وہ میرے دور میں۔ ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی، بارات آئی، ہم بھی گئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے سب لوگ، میرے ساتھ میں ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے۔ اندازہ لگائیں اپنی قوم کا کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ حضرات کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ٹیبل سے ایک روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھانے کے بعد اس سے اپنے ہاتھوں کو پونچھا، صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اسی روٹی کو ٹیبل کے نیچے پھینکا اور چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن کی تعلیم اس کے اندر ہوتی، مدرسے کی تعلیم اس کے اندر ہوتی تو اسے رسول کا وہ فرمان یاد آتا۔ خدا کی قسم میرے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس رزق کی قدر کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی دروازے سے اٹھ جاتا ہے تو بڑی مشکل سے واپس آتا ہے۔ اور حضرات جو زمین پر یہ روٹی کے ریشے، یہ چاول کے دانے کھانا کھاتے وقت دسترخوان پہ گر جاتے ہیں، انہیں اٹھا کے کھا لیا کرو۔ حضرات آؤ، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرات ان کا روزہ ہے۔ جب یہ گھر سے کسی کام کے لیے باہر جانے لگے اور جب جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ایک زمین کے اوپر روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ صحابی رسول ہیں، رزق کی قدر کرنا سیکھو۔ انہوں نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے غلام کے حوالے کر دیا، میرے غلام اسے سنبھال کر رکھ دو، اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں ابھی اسے کھا لیتا، لیکن شام کو جب میں روزہ افطار کروں گا تو کسی پھل سے نہیں، کسی مطلب یہ ہے کہ دوسری چیز سے نہیں، کسی اور کھانے سے نہیں، جب میں روزہ افطار کروں گا تو اسی روٹی کے ٹکڑے سے کروں گا جو زمین سے اٹھا کے تمہیں دیا ہے۔ غلام عقل مند تھا، یہ تو چلے گئے باہر۔ غلام نے سوچا اگر اس میں کوئی حکمت نہ ہوتی تو میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ شام کو اسی روٹی کے ٹکڑے سے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ برکات رضا۔ سبحان اللہ۔ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفائے دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ غلام عقل مند تھے، ان کا روزہ نہیں تھا، انہوں نے وہ ٹکڑا جو گرا ہوا ان کے آقا نے دیا تھا، صحابی نے دیا تھا، اٹھا ان کا افطار سے پہلے انہوں نے کھا لیا۔ صحابی تشریف لائے، افطار کا وقت ہوا تو اپنے غلام سے کہا لاؤ وہ روٹی کا ٹکڑا کہاں ہے جو میں نے اٹھا کے تمہیں دیا تھا۔ غلام کہنے لگے حضور وہ تو میں نے کھا لیا۔ آج ہمیں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں بیاہ شادیوں میں اتنا کھاتے نہیں جتنا ہم برباد کرتے ہیں، لیکن آؤ جب صحابی رسول نے سنا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا تم نے کھا لیا جو زمین سے اٹھا کے میں نے تمہیں دیا تھا، کہنے لگے حضور ہاں میرا روزہ نہیں تھا اس لیے میں نے وہ کھا لیا۔ جب اتنا سنا صحابی رسول نے تو ارشاد فرماتے میرے غلام اگر تم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا ہے تو جاؤ، آج سے میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تم آج کے بعد آزاد ہو۔ خادم نے کہا، نوکر نے کہا، غلام نے کہا حضور اتنی سی بات پہ آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ اگر کسی کو آزاد کرنا ہوتا تھا خریدے ہوئے غلام کو تو یا تو اتنی قیمت دے کے آزاد ہو سکتا تھا جتنے میں اسے خریدا گیا تھا، لیکن یہاں کچھ نہیں کہا، آپ نے اتنی سی بات پہ مجھے آزاد فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں تم اسے اتنی سی بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان زمین پر گرا ہوا کھانا یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے کھا لیتا ہے، اس کھانے کے حلق سے اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ۔ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو اسے میں اپنی غلامی سے آزاد کیوں نہ کروں؟ حضرات محترم، اور آئیے جلدی سے بات کو آگے بڑھا لیں۔ آج ہمیں شعور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے۔ دوسری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، ترقی کے لیے اسلام منع نہیں کرتا۔ ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر جو چاہو بنو، مگر کسی شاعر نے کہا تھا اڑاؤ عیش، کرو عشرتیں بہت پھولو، پھرو جہاز میں، موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنے کہ فلک کو بھی چھولو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو۔ پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو ان بچوں کو حافظ قرآن بھی دے۔ ایک حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، جلدی سے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا، بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ۔ ایک مرتبہ دونوں میں کچھ انبن ہو گئی، ہارون رشید کی بیوی نے اپنے شوہر ہارون رشید کو کہا میاں تم جہنمی ہو۔ بات بھی ہو رہی ہے تو مطلب یہ کہ ادب کے دائرے میں، لڑائی بھی ہو رہی ہے تو ادب کے دائرے میں، کہا تم جہنمی ہو۔ تو ہارون رشید نے پلٹ کے کہا زبیدہ اگر میں جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق، سمجھ گئے، جہنمی ہوا تو طلاق، مشروط جملہ بولا شرط کے ساتھ، اور اگر جنتی ہوا تو طلاق ہوگی نہیں۔ اب یہ جملہ بول دیا ہارون رشید نے۔ علم دیکھیے علم کیسی رہنمائی کرتا ہے انسان کی۔ علم وہ شے ہے جو ذرے کو منور کر دے، علم وہ شے ہے جو مٹی کو معطر کر دے، علم وہ شے ہے جو قطرے کو سمندر کر دے، علم وہ شے ہے جو کانٹوں کو گلے تر کر دے، علم کمزور کو بلوان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں قاری صاحب، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن صبح کو جب دربار لگا تخت شاہی پہ بیٹھے تو ہارون رشید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بولے ہم نے کہہ تو دیا کہ اگر جہنمی ہوا تو بیوی کو طلاق، لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ اگر جنتی ہوا تو زبیدہ طلاق سے بچ جائے گی، اور اگر جہنمی ہوا تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حضرات سر جھکا کے بیٹھ گئے، پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہارون رشید سے پوچھ لے۔ آخر ایک درباری آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد پوچھا حضور معاملہ کیا ہے، لوگ پریشان ہیں بتاتے کیوں نہیں؟ ہارون رشید نے کہا میری بیوی زبیدہ نے مجھ سے کہا تم جہنمی ہو، میں نے پلٹ کر یہ کہہ دیا اگر جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ اگر جہنمی ہوا تو طلاق واقع ہو جائے گی، جنتی ہوا تو بیوی طلاق سے بچ جائے گی، مگر پتا کیسے چلے جنتی ہوں یا جہنمی؟ پورے مجمع کے اندر کوئی لائق نہیں تھا کہ ہارون رشید کی سوال کا جواب دیتا، کوئی بتا سکتا کہ جنتی ہو یا جہنمی، لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اسی مجمع کے قریب سے ایک طالب علم جو مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا تھا، اس بچے کا گزر ہوا، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے ہے، چہرے پہ داڑھی نمودار ہو رہی ہے، کرتا پجامہ پہنے ہوئے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا طالب علم چلا رہا ہے۔ آنے کے بعد انہوں نے کسی سے پوچھ لیا بھائی یہ بتاؤ پورے دربار میں سناٹا کیوں ہے، سارے لوگ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا تم جاؤ تمہارا کام نہیں ہے، معاملہ بہت خراب ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھا یہ بتاؤ بات کیا ہے، تو اس نے کہا بات یہ کہ ہارون رشید کی بیوی نے کہا تم جہنمی ہو۔ ہارون رشید نے پلٹ کے کہہ دیا اگر جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہارون رشید جنتی ہیں یا جہنمی؟ تو بچے نے کہا اتنی سی بات کے لیے پورا مجمع پریشان، اتنی سی بات کے لیے پورے مجمع پہ سکوت طاری ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہارون رشید جنتی ہے یا جہنمی۔ حضرات محترم جب انہوں نے اتنا سنا تو بچے سے کہا تم بتا سکتے ہو؟ بچے نے کہا میں خدا کا قرآن پڑھ کے آیا ہوں، رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے آیا ہوں، مجھے لے چلو بادشاہ کے پاس، میں بتاؤں گا کہ ہارون رشید جنتی ہے یا جہنمی۔ حضرات جب بچے کو لے جایا گیا ہارون رشید کے پاس، ہارون رشید نے جب دیکھا ایک طالب علم آ رہا ہے، ایک مطلب یہ کہ رسول اللہ کا مہمان آ رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ آ رہا ہے، ہارون رشید اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو
جاتے ہیں۔ ہارون رشید نے بلایا، بچے نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ ہارون رشید نے کہا بیٹا میری بیوی نے مجھ سے کہا تم جہنمی ہو، میں نے پلٹ کے جواب میں یہ کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوا تو تجھے طلاق۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرات بچے نے کہا ہارون رشید ایک بات بتاؤ، تم کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے خوف سے ڈرے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بات کہ اللہ کے خوف سے ڈرے ہو تو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہاں ہم ہی ڈرتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کو تو ہم نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ میاں ہم تو ڈرے بھی ہیں، یہ پڑھے لکھے نہ ڈرے۔ بہت غلط جملہ ہے۔ جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا وہ کبھی نمازوں کو ترک نہیں کر سکتا، جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا وہ کسی کی زمین نہیں دبائے گا، جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، جو اللہ کے خوف سے ڈرے گا وہ سنتوں کو نبی کی پامال نہیں کرے گا۔ حضرات ہارون رشید نے کہا بیٹا کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا ہے میری زندگی میں، نفس چاہتا تھا کہ برائی کی طرف قدم بڑھا دیا جائے، لیکن جب اللہ کے خوف کا معاملہ آتا تھا تو بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے تھے۔ میں کئی بار اللہ کے خوف سے ڈرا ہوں۔ جب بچے نے اتنا سنا تو ججمنٹ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا۔ بچے نے کہا ہارون رشید اللہ کے خوف سے ڈرنے والا مسلمان جنتی ہوتا ہے، اور اگر تم اللہ کے خوف سے ڈرے ہو تو تم جنتی ہو، تم جنتی ہو تو تمہاری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ حضرات محترم جب بچے نے یہ فیصلہ سنایا پورے مجمع کے اندر تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بولے بیٹا بڑی آسانی سے تم نے کہہ تو دیا کہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والا مسلمان جنتی ہوتا ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اس لیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے یا تو جھوٹا مانا جاتا ہے یا کمزور مانا جاتا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دعویٰ بغیر دلیل کے یا تو جھوٹا یا کمزور۔ اب جب تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والا مسلمان جنتی ہوتا ہے تو اس کی کوئی دلیل لا کے پیش کرو تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ بچے نے کہا تھا دلیل چاہتے ہو تو بولے ہاں دلیل دیجئے۔ حضرات اس نے کہا تھا اگر دلیل بھی دوں گا تو دنیا کی کسی کتاب سے نہیں، اللہ کے قرآن سے دلیل پیش کروں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھائیے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ کہا قرآن سے دلیل پیش کر دو گے تو پھر تو شک و شبہ کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی، جلدی بتاؤ۔ بچے نے کہا اٹھاؤ قرآن پاک، اور قرآن پاک کا 30واں سپارہ اور اس کی دوسری آیت ہے جس کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے، اسے پڑھو، اور جب تم پڑھو گے تو اسی کی آخری آیتوں میں تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر نفسانی خواہشات سے روکے رہا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، مدرسہ برکات رضا۔ یہ علم کا کمال ہے، اگر علم نہیں ہوتا تو بتاؤ یہ بتھی کیسے سلجھتی؟ اور بچے نے قرآن سے دلیل پیش کر کے مطلب یہ ہے کہ ہارون رشید کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا۔ حضرات اس لیے میں کہتا ہوں علم اپنے بچوں کو پڑھائیے اور درس قرآن درس حدیث اپنے بچوں کو دلائیے۔ حضرات محترم جلدی سے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ماشاءاللہ، جلدی سے میں اپنی بات کو مطلب یہ ہے کہ ختم کر رہا ہوں۔ آئیے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نام صرف ہم بھارت کے مسلمان ہی نہیں لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہندوستان والے نہیں جانتے ہیں، بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا جائے۔ قاری صاحب سن 14 یا 15 کی بات ہے، 2000 کرولے پہ ایک جلسہ ہوا تھا سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کا۔ مولانا مختار صاحب آج بھی پڑھاتے جامع نعیمیہ میں، بہت تھے، ہم بھی تھے دونوں۔ تقریر ختم ہونے کے بعد وہ اسی سال حج کر کے آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے آؤ
میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ کہ فیضان کہاں تک ہے. اعلیٰ حضرت کو ہم ہندوستان والے نہیں جانتے. میں نے کہا حضور کیا ہوا بتائیے تو صحیح. ارے بولے جب میں حج کرنے گیا مسجد نبوی سے باہر نکلا تو مجھے ایک مدینے کے رہنے والے ایک صاحب نے مجھے بلایا اشارہ کر کے. وہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور اشارہ کر کے جب مجھے بلایا تو کہنے لگا کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا انڈیا. بولے انڈیا میں کون سی جگہ رہتے ہو. میں نے کہا مراد آباد. تو اس نے مجھ سے کہا یہ بتاؤ مراد آباد سے شہر بریلی کتنا دور ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. مدینے کے اندر رہنے والا مسلمان ہے بریلی کا پتہ پوچھ رہا ہے. حضرات کہنے لگے بریلی مراد آباد سے لگ بھگ تقریباً 100 کلومیٹر مان لیجئے. تو مولانا مختار کہتا ہے میں نے ان سے یہ پوچھا آپ یہ بتاؤ آپ شہر بریلی کو کیسے جانتے ہیں. حضرات تو اس نے انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھانے کے بعد اشارہ کیا رسول اللہ کے سبز گنبد کی طرف اور گنبد کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ جو گنبد خضرا کے اندر ہمارے رسول لیٹے ہوئے ہیں میں نے سنا ہے انہی کا کوئی عاشق ہے اعلیٰ حضرت کے نام کا جو بریلی شریف میں رہتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں سرکار اعلیٰ حضرت کو دنیا کہاں کہاں یاد کرتی ہے. حضرات پتہ یہ چلا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں پوری کائنات ان سے محبت کرتی ہے. حضرات تو اس لیے میں نے کہا اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دلائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ مدرسے میں جائیں گے تو انہیں سلیقہ ہوگا کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے پینے کا طریقہ کیا ہے. حضرات محترم آج ہم مطلب یہ کہ بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں. آئیے جلدی سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. حضرات جس پیالی میں آپ سالن لے کے کھا رہے ہیں اس میں آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا. سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے آپ صاف کر لیں. سمجھ رہے ہیں. اور جب صحیح طریقے سے آپ اسے صاف کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی پیالی کے اندر اگر ایک گھونٹ پانی ڈالنے کے بعد اسے دھو کے اگر کوئی مسلمان پی جائے رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت سید اختر صاحب جو کھنپوری ماشاءاللہ شاعر اہل سنت والے اسی پیالی کے اندر ایک گھونٹ پانی ڈالنے کے بعد اسے دھو کے اگر پی لیا جائے تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے. اچھا اللہ تبارک و تعالی کا پیار دیکھو اپنے حبیب سے. اپنی بات کو خالق کائنات اپنے محبوب سے کہلوا رہا. کہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون اے محبوب کہہ دیجئے ان کافروں سے. کہیں فرمایا قل هو اللہ احد اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے. حضرات بات خدا کی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے. استاد زمن مولانا حسن بریلوی اسی لیے تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی ہے کس قدر پسند رب کو گفتگو تیری. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ماں کی گود سے قبر کی منزل تک علم دین حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو باتیں میں نے کہی ہیں خالق کائنات ان پہ مجھے بھی اور میرے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدرسہ برکات رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.